جبریل علیہ السلام نے حضور کو براق پر سوار کروایا اور حضور کو لے کر مکہ المکرمہ سے نکلے. مکہ المکرمہ سے لے کر تقریباً بیت المقدس تک آپ نے 3 جگہ پر نماز ادا کی، نوافل ادا کیے. کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر نوافل ادا کیے. آقا کریم علیہ السلام کو براق پر سوار کرا کے جناب جبریل علیہ السلام آپ کی رکاب پکڑی ہوئی ہے لے کر چلے اور حضور علیہ السلام یثرب کے مقام پر، کون سے مقام پر؟ یثرب. ابھی وہ مدینہ منورہ نہیں تھا ہوا، وہ یثرب تھا. حضور علیہ السلام نے ادھر اتر کر نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے مجھے آج کہا ہے کہ نفل ادا کیجئے؟ آقا یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. حضور علیہ السلام نے وہاں 2 نفل ادا کیے، چل دیے. پھر آگے کوہ طور وادی سینا میں جا کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی. اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، جہاں پر موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ وہ جگہ ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے تو میں نے دیکھا ایک ٹیلے کی جانب میری نظر پڑی اور میں نے دیکھا اس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور کے اندر حیات ہیں، اپنی قبور کے اندر حیات ہیں. اب جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کو دوبارہ سوار کراتے ہیں اور بیت اللحم میں لے جاتے ہیں. بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. آپ نے وہاں بھی نفل ادا کیے اور حضور علیہ السلام نے وہاں نفل ادا کرنے کے بعد آپ بیت المقدس میں پہنچ گئے جہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو امامت کروائی. اب یہاں پر ایک میں بات کرتا چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے کہاں دیکھا تھا؟ وادی سینا میں کوہ طور کے پاس. آپ وہاں کا کیا کر رہے تھے؟ نماز ادا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نماز ادا کر رہے تھے. سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، جب آقا کریم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے موجود ہوتے ہیں، وہاں پہلے موجود ہوتے ہیں. اور براق کا یہ کیفیت ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. اب کیا ایک نبی براق سے زیادہ رفتار ہے؟ اس کی ایک نبی کی براق سے زیادہ رفتار ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک براق کیا ہزاروں براق ہو مگر نبی کی رفتار کے آگے کسی کی مجال ہی نہیں ہے. نبی کی رفتار نبوت والی ہوتی ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے جناب موسیٰ کو کہاں دیکھا؟ وادی سینا میں. آگے گئے، سارے آگے موجود تھے، جناب موسیٰ بھی موجود تھے. جب آسمانوں پر گئے تھے تب بھی سارے انبیاء آسمانوں پر موجود تھے، حالانکہ سارے پیچھے نماز پڑھ کے پھر گئے تھے. تو پہلے کیسے پہنچ گئے؟ وہ رفتار کون سی ہے؟ نبوت کی رفتار ہے. اور نبوت کی رفتار کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. رات جی وقار آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد تمام انبیاء نے اپنے اپنے خطبات دیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ادا کیا، الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا. تمام تعریفیں اس رب جلیل کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. وَآتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، جس نے مجھے ملک عظیم عطا کیا ہے. جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی بارگاہ کی فضیلت، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو اللہ نے ان پر انعامات کیے تھے ان کا شکریہ ادا کیا. جناب سلیمان کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا. جناب موسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں اس فضیلت سے نوازا ہے کہ اپنے محبوب کا مقتدی بنایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہاں شکر کرنے کے بعد اب جب سارے خطبات دیکھ کر بیٹھ گئے تو اب
میرے محبوب کی باری آتی ہے، جناب رسول اللہ کی باری آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جناب آقا کریم علیہ السلام جب آپ نے تمام خطبات سننے کے بعد اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، آپ کو پھر ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے امت خیر عطا فرمائی ہے، ایسی امت عطا فرمائی ہے جو بھلائی کی جانب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کے محبوب نے جب یہ خطبہ دیا، جناب ابراہیم کہنے لگے بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت دی گئی ہے۔